میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا زمزم جو پانی ہے اللہ نے اس کے اندر پیاس بجھانے کی بھی طاقت رکھی ہے اور اللہ نے بھوک مٹانے کی بھی طاقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ کھجوریں ختم تھی، بی بی ہاجرہ نے صرف زمزم پہ گزارا کیا، اللہ نے ان کی بھوک بھی مٹائی، پیاس بھی مٹائی۔ اور اسی زمزم کے پانی پر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جوان ہوئے، زمزم پر۔ یہ بہت دفعہ آپ نے بات کبھی سنی نہیں ہوگی، اللہ نے میرے نبی نے فرمایا زمزم کی پاور ہے کہ بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے۔ اللہ کی شان سوچو، ادھر رکھنا، آپ لوگ سامان رکھ دیں کہ میں آپ کو بات کو کنارے لگاتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے سنیے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگلا کام کیا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابراہیم کے امتحان پر امتحان لیے۔ اگلا امتحان کیا آ گیا؟ جب بچہ بڑا ہوا تو اب آرڈر دے دی جاؤ دیکھ کے آؤ، مل کے آؤ۔ اب جب ملنے گئے تو دل میں دیکھو نا، ایک اکلوتا بیٹا 90 سال کی عمر میں، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائے، باپ خوش ہو کر ملا، سینے سے لگایا، بچے کو پیار دیا، رات کو سوئے۔ اب ذرا غور سے سننا، کیا امتحان آئے تھے نبیوں پر۔ عرصے کے بعد چھوٹا سا گود میں ماں کی گود کا بچہ چھوڑ کر آئے۔ اب ذرا پوری توجہ ادھر رکھنا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس سارے سبق میں بتا رہا ہوں۔ گود کا بچہ چھوڑ کے آئے، جب اسماعیل جوان ہوئے، اب اجازت دی ہے کہ جا کے مل کے آ جاؤ۔ جب ملنے کے لیے گئے تو اگلی رات سوئے تو رات کو خواب میں ذبح کرنے کا اشارہ۔ اب اتنے عرصے کی جدائی، اور جب خواب میں دیکھا تو صبح باپ بیٹا خوش کہ میرا ابا آ گیا۔ دیکھو نا، جس کا ابا مدتوں کے بعد آئے کیسے دل میں خوش، اور باپ کو بیٹا عرصے کے بعد ملے تو باپ کیسے سینے سے لگا رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، میرے نبی۔ اللہ نے ایسے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست ہے، کہ جو کہتا ہوں وہ کرتا جاتا ہے۔ خواب میں دیکھا ذبح کرنے کا، صبح چھری اٹھائی اور ابراہیم اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے چل دیے۔ عرصے کے بعد بڑھاپے میں بیٹا ملا، جوان ہوا تو اللہ کہتے ذبح کر کے دکھاؤ میرے نام پر، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے، لے کے چل پڑے۔ اب آپ کو پتا شیطان راستے میں آیا، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ قربانی اسماعیل نے کر دی نا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ ان کو قیامت تک زندہ رکھے گا، ان کا نام روشن رکھے گا، توحید کی آواز چلتی رہے گی۔ تو شیطان نے، آپ کو پتا ہے کہ حاجی 3 جگہ کنکری مارتے ہیں، 3 جگہ جہاں کنکری مارتے ہیں، یہاں پر شیطان، یہ شیطان نہیں ہے، یہ تو آج کل بلڈنگ بنائی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے آ کر کہا کیا کر رہے ہو، بچے کو اسماعیل کو ڈرایا، تیرا ابا ذبح کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے ماری، پھر آگے کھڑا ہوا، 3 جگہ اس نے روکا، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کے اس کو بھگایا، اور پھر آگے جا کے ذبح کی چھری جب چلائی، اللہ نے آسمانوں سے پکار لگا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب بھی سچا کر دیا۔ اور آسمانوں سے مینا بھیجا کہ تا تیری قربانی قبول ہے، ابراہیم جو تجھے کہتا ہوں وہی کرتا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی کہ میں نے تجھے ایک ہی دیا تھا اور جدائی بھی دی تھی، اب جوانی میں ملا تو نے میرے، اللہ ہمیں اس میں سبق دے رہا ہے کہ جو رب کہے وہ کر لو، تمہارا کام ہے رب کی بات ماننا۔ پھر رب کہتا ہے پھر میرا بھی نام دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رب کہتا ہے نماز پڑھو، ہم پڑھتے نہیں۔ رب کہتا ہے سچ بولو، ہم بولتے۔ رب کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم رب کی نافرمانی کر کے بینیفٹ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کہہ رہے میری مان کے دیکھو تو نفع کتنے ملیں گے تمہیں۔ یہ سبق میں سارا آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ جو رب کی مانتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر اس کی میں کیسے نوازتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اسی ٹائم کہا ابراہیم تیرا ایک ہی تھا، تو نے میرے نام پر قربان کر دیا، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، لے تجھے بی بی سارہ سے بھی بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ اس کا نام اسحاق ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ اللہ نے ایسا قبول کیا، ایک بچے کی قربانی پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگلا بیٹا اسی ٹائم بڑھاپے میں بی بی سارہ کو امید سے کیا، اسحاق پیغمبر دیے۔ آگے اللہ کہہ رہے کہ میں ایسا سلسلہ چلاؤں گا، آگے اسحاق کے بعد یعقوب بھی، ان کے بیٹے بھی نبی، یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام، آگے ان کے بیٹے نبی، پھر آگے انہی کی اولاد میں موسیٰ پیغمبر نبی، اور انہی کی اولاد میں عیسیٰ پیغمبر بھی۔ اللہ نے ان کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ چلا دیا، اور ادھر اسماعیل اللہ نے ان کو بچا کے سیف رکھا۔ اللہ نے کہا اس میں تو میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیجنا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے ہمارے نبی کا سلسلہ نسب۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اللہ نے کہا کہ جب بیٹا جوان بھی ہو گیا، دوسرے کی خوشخبری بھی مل گئی، اللہ نے فرمایا اب ذرا پوری توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب باپ بیٹا مل کر، تو کہ تم بت خانے میں بت توڑ کر آئے ہو، لہٰذا میری عبادت کے لیے میرا گھر بناؤ۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا۔ پھر مدتیں گزرتے آپ کو پتہ جب نبی ہوتے ہیں لوگوں میں اچھائی ہوتی ہے، نبی جاتے ہیں تو پھر شیطان اپنی محنت کرتا ہے۔ وقت کے گزرتے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ وہ کعبہ ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ وقت کے گزرتے شیطان نے لوگوں کو اتنا گمراہ کیا، مکے والوں نے اسی خانہ کعبہ کو بتوں سے
پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ظلم کیا ہے میرے آباء و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا وہ پاک خدا کا گھر تم نے بتوں سے پر کر دیا، لہٰذا آج کے بعد کسی بت کی عبادت نہیں چلے گی۔ تو آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج حق بات کہو تو لوگ برائی پر، لوگ کہتے ہیں قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مکے والے کہنے لگے اے محمد تیرے کہنے پر ہم بت توڑ دیں، بت گرا دیں۔ کہا کہ ہم نے آباء و اجداد کو یوں کرتے دیکھا، تیری کیوں مننا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میں بات خلاصہ سمجھ رہا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا تو سارا مکہ دشمن جو عزت کرتا تھا دشمن بن گیا، دشمن بھی نہیں بنا۔ 13 سال ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، پھر پیارے آقا نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر وہاں جنگ بدر مسلط کی، پھر جنگ احد، پھر جنگ خیبر، چلتے چلتے پھر صلح حدیبیہ میں عمرہ کرنے نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب صلح حدیبیہ میں بھی میرے نبی واپس لوٹے اور دل کے دکھ کے ساتھ لوٹے کہ مجھے اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ رنجیدہ واپس مدینے کو لوٹ رہے تھے، اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مبینہ، ہے میرے محبوب اب آپ نے جو ہونا تو ہو گیا، اب آپ کے رب نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ انشاءاللہ اگلے سال مکہ فتح ہوا، میرے نبی کو اللہ نے خانہ کعبہ کی، وہ مکے کا آدمی میرے نبی نے مکہ میں جب 13 سال گزارے نبوت کے بعد، اور اس کے آگے میرے نبی نے اپیل کی مجھے چابی دے دو۔ ابو جہل بھی تو نماز پڑھتا ہے، بس میں ابو جہل بھی تو اس میں نماز پڑھتا ہے، ابو لہب بھی اپنی بندگی، وہ اپنے اطاعت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، مجھے اجازت ہے میں بھی خدا کے گھر میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ وہ مکے جس کے پاس متولی تھا نا، اس نے کہا تیرے لیے چابی۔ آج اللہ رب العزت نے وہ عزت کا دن دکھایا، جس نے مانگی چابی نہیں دی تھی، آج اللہ نے میرے نبی کو مکے میں فاتحانہ داخل کیا، سارے کافروں کی طاقت کو پاش پاش کیا، مکے کی چابی ہاتھ جوڑ کر میرے نبی کو دی گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا علی اب اوپر چڑھ جا اور بتوں کو پھینک اٹھا 307 بتوں کو نکالا اور اس کو دھو کے پاک کیا۔ پھر میرے نبی نے طواف کیا اور ہمیں وہ کعبہ دے کر چلے گئے، اور پھر حج حج آیا۔ حج کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا میں نے اللہ کا آخری آیت میں نے بس کیونکہ بات بہت ہو گئی ہے، قرآن تو ختم، یہ تو سمندر ہے بھائی، یہ تو میں نے آپ کو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں سنایا۔ قرآن کا جو اللہ نے بیسلی بتا رہا ہوں، قرآن سے یاد پیار کیا، قرآن سے دل لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پاک پیغمبر پر 30 پارے جب پورے کر دیے، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ میں نے تمہیں خدا کا پورا دین دے دیا، تمہیں پوری زندگی، دیکھو دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ شادی کیسے، غمی کیسے، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ، بیوی کے ساتھ، کاروبار میں ساتھ، کھیتی باڑی کیا، سارے نبی پیارے نبی نے پورا زندگی گزارنے کا پورا دین دے دیا۔ تو صحابہ کو پوچھا دے دیا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے پورا دین ان کو دے دیا۔ اللہ نے آخری آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے محبوب میں نے آج آپ پہ دین مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ کا شکر ادا کرو، خدا کی قسم جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن کافر کے گھر بھی بچے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے مومن کے گھر پیدا کر دیا، موم کی گود میں اسلام دے دیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے، اس اسلام سے دوری ختم کریں، قرآن سے دوری ختم کریں، مسجد سے دوری ختم کریں، اپنے نبی کی پاک زندگی اپنائیں۔ کل کو ہم نے بھی چلے، اس لیے میں آپ کو آج میں نے ایک قصہ سنا دیا، ورنہ میں بیان میں بہت کم اس پر بات کرتا ہوں، لیکن اس میں سبق یہ ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا مگر فرما بردار بن کے مرنا۔ اللہ کرے ہم فرما بردار بنیں، فرما برداری میں ہماری عزت ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا ہمیں بھول جائے گی، جنت میں لوٹیں گے تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں اس دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں آتا ہے سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے گا پر کافر جنت میں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، دیکھو 2 آیتیں سنا دو، اللہ کہہ رہا ہے دھرتی پر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ کہتا ہے زمین پر جتنے بھی کافر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری بدترین مخلوق ہیں اور وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری۔ اللہ کہتا ہے جتنے ایمان والے ہیں اگر تم نیک عمل کر لو تم زمین پر میری بہترین مخلوق کو مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ نے سونے چاندی کے تخت بچھائے، اللہ کی قسم یہ تمہیں یہ سٹی یہ ڈی ایچ اے تمہیں یوں لگے گا کوڑے کے ڈھیر کے اٹھ کے آئے، اللہ کی قسم جنت میرے رب نے اتنی حسین بنائی۔ ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا ساری زمین کی، کیا دیکھو پیرس کی خوبصورتی، کیا آسٹریلیا کی، کیا فلپائن اور تھائی لینڈ کی وادیاں، کیا کشمیر اور کیا ناران اور کیا غان، دنیا کی ساری خوبصورتیاں میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جمع کر کے اگر تمہاری جنت کے میدان میں رکھ دی جائے تم کہو گے ہماری جنت میں کوڑے کی ٹوکرے کس نے لا کے رکھی۔ یہ دنیا جس سے ہمیں پیار ہو رہا ہے نا، یہ میرے نبی نے فرمایا رب کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تمہیں تو پیدا ہی آخرت کے لیے کیا ہے، تمہیں اس سے وہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے، یہاں مرنا ہی
اور بھائی لوگ کہتے ہیں جی فلانا پٹے جاگیردار، میں کہتا ہوں بھائی کوئی جاگیرداری نہیں ہے، مر کے اس قبر میں آئے گا جس میں مزدور بھی برابر۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے 100 مربے والے کو کیا 1000 مربے والوں کو بھی اتنی قبر دی ہے جتنی ایک مزدور کو ملتی ہے۔ اس پر یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے پیچھے اتنا آدمی پاگل نہ ہو کہ اللہ کو ہی بھلا دے، اللہ کی نافرمانی کر دے، نبی کی زندگی ہی نہ اپنائے۔ اس لیے اب حضرات سے ہاتھ جوڑ کے امیل ہے، دیکھو میرے بیانات میں یہ خلاصہ ہوتا ہے، اپنی زندگی رسول اللہ کے تابع کرو، بس اپنی زندگی اپنے نبی کے تابع کرو۔ خدا کی قسم ہماری عزت اسلام میں ہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عرف کے اندر ہماری قوم میں ڈوگر فیملی سے ہوں، ہماری قوم عرف میں بدماش قوم شمار ہوتی ہے، گنڈا گردی، اڈے پہ جگے، فلاں رقبے اور یہ وہ فلاں فلاں۔ اب قوم میں ہماری برادری کے ایم این اے، پہلے بھی 2 ایم این اے رہے، یہ وہ فلاں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دیکھو میں انہی کا رشتہ دار ہوں، سب کچھ ہوں، خدا کی قسم جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، ہاں جی۔ اور دیکھو نا خدائے پاک کی قسم، اس دنیا کی ایک ٹکی کی بھی کوئی اس میں سکون، جتنی مردی اچھی گاڑی ہو، جتنی مردی اچھی کوٹھی ہو، جتنا مردی بینک بیلنس ہو، سکون نام کی دن رات لوگ مجھے ملتے ہیں، ارب پتی کھرب پہ ملتے ہیں، ان کے دکھ سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں سکون، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں بھی ملا، ہم بھی دنیا دار تھے، میں کوئی پیدائشی مولوی نہیں ہوں ہمارے خدا۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بھی کرتا ہوں، میرے والد صاحب نے جیل میں قرآن پڑھا تھا 302 کے کیس میں، میرے تائے قتل ہو گئے تھے، میرے والد نے پھر غصے میں آ کے نا قاتل کو قتل کر دیا تھا۔ میرے تائے جی قتل ہوئے نا زمین کے جھگڑے، تو زمین کے جھگڑے قتل ہوا تو اللہ کی شان، وہ پیسے والی پارٹی تھی، وہ مقدمہ کیا تو وہی جیت گئے۔ ابا جی کو دکھ تھا جی میرا بھرائی مار دیتا، تے جیل گئے تھے، رہائی، انہوں نے رہائی آ کے جشن منایا، ابا جی کو تیش آیا اور 2 گناڑی والی بندوق اٹھائی اور تاج میں بیٹھ گئے، قاتل کو مار کے عدالت میں کیا ہو گیا، تھانے میں جا کے پیش ہو گئے۔ میں بتا رہا ہوں کہ لائف ماضی کی ایسی تھی۔ جیل میں گئے تو جب میل میں گئے تو ایک مولوی صاحب اتفاق سے وہاں پر تھے، جو وہاں پر انہوں نے میرے ابا جی کو الف با سے قرآن پڑھایا تھا۔ میں کوئی خاندانی مولوی نہیں چلا رہا، میں آپ کو اس سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب اللہ کا کرم جب ہو جائے تو ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ لائف دیکھی ہے جس زمانے میں لوگوں کے پاس، یعنی کہ ملتان میں کار بہت کم کے پاس ہوتی تھی، اس زمانے میں پجاروں پہ پھرتے تھے ہم، پیٹرول پمپ، رقبے، مربے، سارا کچھ تھا۔ اللہ کی قسم اتنی ہونے کے باوجود بھی حوث ختم، سکون نام کی چیز۔ اور اللہ جب سے اللہ کی راہ میں لگے، اور جب سے نماز 1999 میں میں نے توبہ کی تھی، نماز شروع کی تھی اور اللہ کے ساتھ دوستی، اور وہ دن، اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ قرآن کی آیتیں غلط ہو سکتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میری یاد میں اور میری فرما برداری میں سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں۔ اب ایسے میرے استاد کیا کرتے تھے، اللہ ان کی زندگی پر، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہیں سائیکل پر بھی ایسا سکون دے گا، بادشاہوں کو بھی بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ہے اللہ۔ اور ہمارے ساتھ فرماتے تھے تمہاری جیب میں روپیہ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں بادشاہوں سے زیادہ پرسکون زندگی دے گا جو رب کا ہو جاتا ہے۔ یہ رب کے سچے، میں نے آپ کو ایک نبی کا واقعہ سنایا اور ایک پاک پیغمبر کا چھوٹا سا واقعہ سنایا، ان کی 13 سالہ زندگی یہ، اور آگے 10 سالہ وہ، اور میرے نبی کی 63 سالہ زندگی سناؤں تو علماء کی، مفتیوں کی زندگی ختم ہو جائے، میرے نبی کی پاک زندگی بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے، وقت ختم ہو جائے، میرے نبی پر کتابیں لکھ لکھ کے لوگ تھک گئے، حق ادا نہیں کر سکے۔ تو آپ حضرات سارے نیت کریں، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، دنیا دھوکہ ہے، کل یہ محلے والے ہمیں مٹی میں ڈال کر آ جائیں گے۔ آج وہ دور آ گیا کہ اولاد بھی بہت کم جاتی ہے قبر پہ، آگے تو بھول کی بات ہے۔ اس لیے اتنا بندہ پیسے کے پیچھے اپنے وقت، دیکھو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں اپنے رب کو 24 منٹ نہیں دے سکتے۔ دن رات میرے گھر کام ہو رہا ہے، مستری لگے ہوئے، اتنا ارمان لگتا ہے، دکھ لگتا ہے کہ صبح آتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، زور بھی بیچ میں آتی ہے، روٹی کھانے چلے جاتے ہیں، عصر بھی آتی ہے، چائے بھی پی لیتے ہیں، لیکن نماز آگے سے جواب کیا ہوتا ہے، مجھے سب پڑھا ہو تو سب پڑھا ہو تو سب نہیں پڑھا، یعنی کہ ابھی تک یہ نہیں کہ یہی جواب سنتے آ رہے۔ ایک کے ساتھ 2 نئے پچھلی بات کی، کام دیکھا، میں کہ تھوڑا سا کام بچ گیا، اور وہ چلا گیا، یار آگے کام کرتے، کام دیکھا، مجھے صاحب تو سب ماشاءاللہ امام مسجد ہو، نیک ہو، تھوڑے واسطے خصوصی ڈسکاؤنٹ کرے سا، آگے سے ایسے الفاظ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو ستے ماشاءاللہ 5 نمازیں ہی پڑھیں دو، اسد کدے فجر پڑھی کوئی نہیں، جمعہ ہی پڑھ گی نو بڑی گال ہے۔ میں کہ یہ کوئی فخر کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، جس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا، جس طاقت سے کام کر رہے ہو، اور تم ایسے فخر سے آج بات کر رہے ہو، اسد کدی فجر پڑھی۔ میرے نبی نے فرمایا جو فجر نہ پڑھے تو شیطان، خدا کی قسم بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، میرے نبی نے فرمایا جو فجر میں نہیں اٹھتا، اتنی اذانیں سن کے بھی میرے گھر نہیں آتا، تو میرے نبی کے صاف الفاظ ہے شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دے گا۔ بے شک کتنی ملحوظ زندگی۔ اور بس میں کیونکہ وقت آپ کو زیادہ لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے جلدی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ عرصے کے بعد اتنے لوگ ملتے ہیں، کوئی دل کا ٹکڑا، میرے نبی نے جینا سکھایا، میرے نبی کا دیکھو بتایا وہ کیسا جینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آدمی کی صبح آنکھ کھلے بس 5 منٹ
سمجھ لیتا ہوں زیادہ نہیں. میرے نبی فرمایا صبح آنکھ کھلے آدمی زبان سے فوراً نکال الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد نئی زندگی دے دی. ہاں جی. اور اس کے بعد بندہ واش روم جاتا ہے اور جناب آ کے وضو کرتا ہے. میرے نبی فرمایا مصلی بچھا کر گھر میں 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل واللہ. شارٹ نماز ہے, فجر کی سنتیں بہت شارٹ میرے نبی پڑھتے تھے. اس کی بھی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی غمزدہ تھے کیونکہ قرآن نے بیان کیا تھا کان مقدار 50,000 سنہ, قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا لمبا دن. اللہ کے نبی اتنے غمزدہ ہوئے میری امت کیسے کھڑی ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو, میں آپ کی امت کے جو آپ کی اطاعت کریں گے, جو فرما برداری کریں گے, ان کے لیے میں قیامت کا 50,000 سال کا دن ایسے کر دوں گا جیسے فجر کی 2 سنتیں. میرے نبی حدیث میں آتا ہے اس امت پر کتنے شفیق اور رحمت للعالمین ہے. پہلے آتا ہے کہ میرے نبی ایک رکعت میں, خدا کی قسم حدیث میں موجود ہے, میرے نبی ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے. اور پھر جب سے پتہ لگا کہ قیامت کا دن فجر کی 2 سنتوں کے برابر کر دیں, اس دن سے میرے نبی نے قل یا ایھا الکافرون قل واللہ شروع کر دی. فجر کی سنت اتنی شارٹ کر دی کہ میری امت کو کھڑے. میرے نبی ہم پر اتنے شفیق اور ہم نبی پاک کی کتنی آج بات مان. تو آج کے بعد نیت کرو, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو میرا محبوب کہے وہ کرو, جس سے روکے اس سے. تو سارا مجمع نیت کرے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, میرا کروڑوں کا نقصان. میں کہتا ہوں جھوٹ بول کے تمہیں جب روزی رب دیتا ہے تو سچ بول کے نہیں دے گا. رب کی نافرمانی کر کے روزی ملتی ہے تو فرما برداری سے نہیں ملے گی. یہ دماغ کا دھوکہ ہے صرف, یہ شیطان کا چکر ہے صرف. شیطان کیونکہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. آج کے بعد نیت کرو پیٹ میں لقمہ حلال کا ڈالنا ہے. میں سائیکل پہ رہ لوں گا, میں کچے مکان میں رہ لوں گا, مجھے حرام نہیں چاہیے. اللہ کی قسم قبر میں جب رکھے جاؤ گے تو اللہ ڈائریکٹ جنت کی کھڑکیاں کھولے گا. اللہ ایسا محل بنائے گا. میں نے بھی فرمایا قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. جہاں قیامت کی صبح تک چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے, قیامت کی صبح تک مٹی کے نیچے ہے. اگر وہ تمہارا جنت کا گھر بن جائے تو اور کیا چاہیے. سستا سودا مہنگا سودا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, آج جمعے کے دن پکی توبہ کرو کہ آج کے بعد میری غلط زندگی سے توبہ. میں نماز کسی صورت کی چھوڑوں گا. میرے گھر وزیر اعظم بھی بیٹھا, میں کہوں اذان ہوگی اور مسجدیں چلیں. بس اتنی عزت اپنے آپ کو اللہ سے, اتنی رسپیکٹ اور پیار کرو. تو میں آپ کو خلاصہ بتا رہا تھا نا, جو ابھی وہ بات ہی بھول گیا جو میں آپ کو وہ 5 منٹ کے اندر جو وہ دینا چاہ رہا تھا. کیا بات تھی, چمک بھی پتہ نہیں پکا کہ نہیں, میرا زور لگا ہی جا رہا ہے. وہ ابھی میں آپ کی ایک بات کی تھی نا آخر کے اندر, جس میں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 5 منٹ میں آپ کو خلاصہ دینا چاہ رہا تھا. ہاں کیا بزرگ ہو, دیکھو یہ سبق پاک ہے. بابا جی تو سپاس ہو, یہ جنتی بابا بیٹھے ماشاءاللہ. اللہ کی شان آگے دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں گھر پڑھ کر پھر یہ دعا مانگ لو. کیا اللہم اجعل فی قلبی نورا, اللہ میرے دل کو نور سے بھر. وفی بصری نورا, میری آنکھوں کو نور سے بھر. وفی سمعی نورا, میرے کانوں کو نور سے بھر. وفی لسانی نورا, میری زبان کو نور سے بھر. وعصبی نورا, میرے پٹھوں کو نور سے بھر. ولحمی نورا, میرے گوشت کو نور سے بھر. ودمی نورا, میرے خون کو نور سے بھر. وعظمی نورا, میری ہڈیوں کو نور سے بھر. وشعری نورا, میرے بال کو نور سے بھر. وعن یمینی نورا, میرے دائیں بھی نور کر. وعن یساری نورا, میرے بائیں بھی نور کر. وفوقی نورا, میرے اوپر بھی نور کر دے. وتحتی نورا, میرے نیچے بھی نور کر دے. وامامی نورا, میرے آگے بھی نور کر دے. وخلفی نورا, میرے پیچھے بھی نور. یہ دعا میرے نبی نے سکھائی. یہ دعا مانگ کر جب مسجد چلے گا, میرے نبی نے فرمایا نور میں لپٹا ہوا جا, روح نور سے بھر. مسجد میں جا کے اللہ اکبر کرے گا, امام کے پیچھے قرآن سنے گا, قرآن دل پہ اثر کرے گا, اللہ کی یاد پیدا ہوگی, جنت کا شوق لگے گا, دوزخ کا ڈر لگے گا. فجر کی نماز پڑھ کے اپنے رب سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو کر. اللہ کہتا ہے میں بعض دفعہ بندے کو یہاں نہیں دیتا, اس کو وہاں دیتا ہوں. بندہ سمجھتا میری تو سنی نہیں ہوتی. اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی کچے گھر میں نا, اللہ کی قسم اللہ کو پیار آ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو میں ایسا دوں گا, اس کی آنکھیں کھلی رہ دیں. اللہ ہمیں دینا چاہتا, ہم کہتے ہیں ساڑھے کوئی کشے کو نہیں, فلاں اتنا امیر تھی کہ میں. اور اللہ کہہ رہا ہے غریب بندوں کو امیروں سے 500 سال جنت میں بھیجوں گا. پہلے بڑے بڑے رقبوں والے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہوں گے, جیسے بینک میں نہیں لائن بھرنے کے لیے بل بھرنے کی لائن لگتی ہے, جیسے آج کل یوٹیلٹی اسٹور کے باہر چینی کی لائن لگی ہوتی ہے نا. اللہ کی قسم میرا رب, میرے نبی نے فرمایا بڑے بڑے جاگیردار لائنوں میں لگے ہوں گے. اللہ غریبوں کو کہے گا, فرشتوں کو کہے گا ان کو تو باروں بار جنت ہے 500 سال پہلے. تو اپنے رب سے کیا لینا چاہتے. اس لیے فرمایا کل قیامت کے نبی نے فرمایا یہ بڑے بڑے جاگیردار تمنا کریں گے کاش اسا بھی غریب ہوتے, اسا بھی جنت چلے جاتے. تو اس لیے حضرات نیت کرو, کچھ ایمان تازہ ہوا, جذبہ بنا, اپنے نبی اور رب سے محبت پیدا ہوئی, نیکی کا جذبہ بنا. اللہ آپ کا قبول فرمائے, اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. اب موت تک رب سے دوستی کی پکا وعدہ کرو انشاءاللہ. اللہ کی قسم رب وہ دے گا جتنا تو میں نے سنایا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں سونے چاندی کے رب نے تخت بچھا رکھے. اللہ کہہ رہا ہے صرف تمہارے لیے بچھائے, میرے بچے کوئی نہیں. لم یلد, اللہ کہہ رہا ہے میری فیملی کوئی نہیں, میری بیوی نہیں, میرے بچے نہیں. اللہ کہتا ہے جنت میں سونے چاندی کے گھر تمہارے لیے تو بنائے. اللہ کہہ رہا ہے تم کیوں نہیں اس کی تیاری کرتے. دیکھو تھوڑی زندگی ہے. اب میرے نبی نے فرمایا راضی کر کے جاؤ گے, اللہ تمہیں قبر کے اندر ہی وہ گھر دکھا دے گا. پھر تمہیں بس صرف انتظار ہوگا کہ قیامت کب آئے اور میں اپنے گھر
اللہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے متکئین علیہا متقابلین، جنت میں سونے چاندی کے تختوں پہ بٹھاؤں گا، 80,000 بیوی کا نوکر، 80,000 میاں کا نوکر۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ بچے بھی سدا نوکر بچے رہیں گے، قرآن میں آتا ہے مخلدون، وہ بچے سدا بچے رہیں گے، کبھی بڑے ہی وہ میاں بیوی کی نہیں ہوں گے، اللہ قدرت سے نور سے نوکر بنائے گا ان کے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اتنے حسین، اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، جب میاں بیوی اپنے نوکروں کو دیکھیں گے تو دونوں سمجھیں گے یہ جنت میں موتی بکھرے پڑے، حالانکہ وہ ہیں وہ بچے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یطوف ایسے طواف کریں گے میاں بیوی کے تخت کا جیسے کعبہ کا طواف کرتے ہیں لوگ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں قواریر من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ ہر بچے کے ہاتھ میں سونے کی ٹرے، چاندی کا گلاس، جنت کے پھلوں کا جوس۔ میاں ایک گھونٹ بھرے گا، بیوی کو کہے گا ایسا جام آج تک ملتان میں نہیں پیا۔ بیوی کہے گی جو میں نے پیا میرے نوکر لے ایسا آپ نے بھی کبھی نہیں پیا۔ ایک دوسرے کو گلاس دیں گے، اللہ ذائقے بدل دے گا۔ میاں کہے گا تیرا کمال والا، بیوی کہے گا تیرا کمال والا۔ 80,000 بچے بولیں گے ساڑھے والا یہ کل کمال والا۔ 10 لاکھ سال تک جوس پئیں گے۔ ہر جنتی کو سونے چاندی کی گھر، ایک کے محل ملے گا سرخ یاقوت کا، ایک محل میں، بس آخری لفظ ہے، ایک محل میں 70 کمرے سبز زمرد کے، اور ایک کمرہ اتنا بڑا کہ 70 مختلف ڈیزائن کے سونے چاندی کے بیڈ بچھے ہوئے، اور ایک بیڈ پہ جنت کے 70 بستر مختلف رنگوں کے بچھے ہوئے، اور ایک بستر پر جنت کی 70 حوریں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا انتظار حور مقصورات فی القیام، ایسی حوریں اللہ کہتا ہے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کسی جن اور انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ایسی حوریں جنت میں ہمارا انتظار۔ تو جن کے لیے اتنی حوریں بیٹھی ہوں اور وہ فلمیں دیکھیں، اداکاروں کو دیکھیں، اللہ تک کی بات بتا رہا ہوں کہ جو کام کافر نے کرنے تھے آج ہم دیکھو۔ قرآن کہتے ہیں، بس آخری قرآن کہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی، قرآن کے الفاظ ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کافر کے لیے، کافر کے نصیب میں آخرت میں کچھ بھی۔ اور ہمارے لیے اللہ کہہ رہے حوریں اور محلات اور باغات، جس باغ میں جنات تجری من تحتہا، قرآن کہتا ہے فی انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ کہتا ہے تیری جنت کی ذاتی جگیر میں میٹھے پانی کی نہریں، خالص دودھ کی نہریں، خالص لذیذ پاک شراب کی نہریں، اور اللہ تعالیٰ مکھی کی شہد کی نہریں تیری جنت میں چلائیں۔ پہ غور کی چاہیے، رب اتنا کچھ دینے کے لیے کھڑا ہے اور اصل لینے واسطے تیار۔ تو آج نیت کرو، اللہ رب کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ بنا رہا ہے کہ تو سب دیکھ دو۔ اب دیکھو سارے نیت کرو، آج کے بعد نہ فلمیں دیکھیں گے، نہ گانے، اور نہ غلط راستے پہ چلیں گے۔ ہمیں رب نے پاک رستہ دیا ہے، میرے نبی پاک رستہ دے کر گئے ہیں، اپنے حلال کی بیوی پہ گزارا کر کے ہمیشہ کی جنت کا ٹکٹ بتاؤ۔ سب نیت کرتے ہو اللہ آپ کے اہل علاقہ پر، بستی پر رحم کرے، پوری بستی کو نیک بنائے، اور اللہ پوری بستی کو برکتوں سے مالا مال کرے، آپ کے بچے کو، آپ کی اولاد کو نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے بچوں کو نافرمانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ سارے جو آج ایک دفعہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، بس اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا۔ جس دن موت کا فرشتہ لینے آئے گا اللہ 500 فرشتے جنت کی استقبال کے لیے بھیجے۔ یہ میرے نبی کا سچا فرمان ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم اجازت دے سکتے ہیں؟